فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال. حضرات گرامی، اللہ کریم دا خاص فضل و کرم ہے جس مالک کائنات دی توفیق نال اس گئے گزرے دور دے اندر فتنہ و فساد دی دور دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ اور اہل حدیث یوتھ فورس سیالکوٹ دے احباب جماعت دیا محنتاں کاوشاں دے نتیجے اندر ہر سال اصحاب و اہل بیت عظام دی عظمت شان و مقام دے عنوان نال فقید المثال عظیم الشان کانفرنس ہویا کر دی ہے. اللہ پاک تمام یوتھ فورس دے نوجوانہ دی محنت کاوش ہمت اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائے. اور قائد یوتھ فورس پاکستان میرے محترم المقام حضرت حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہ دے دیگر رفقاء اللہ پاک تمام تر انہ دیا محنتاں قبول فرمائے. حضرات گرامی، وقت دی قلت تواڈے سامنے ہے. بہرحال ہر سال اللہ دی رحمت دے نال میں ناچیز طالب علم ہمیشہ اللہ دی توفیق نال اور قائدین یوتھ فورس دی محبت و پیار دے نال میں اللہ پاک دی رحمت نال سبق سنایا کردہ ہاں. آج بھی اہم سبق سنانا چاہنا ہاں. اگرچہ تساں کرسیاں تے بیٹھے ہو، دور دور بیٹھے ہو، میرا خیال ہے اصحاب و اہل بیت عظام دے ماشاءاللہ محبت کرن والو اگر ہو سکے کرسی چھوڑ کے اگے بھی بیٹھ جاؤ تے کچھ ہو نہیں چلیا اللہ دی رحمت نال. بہرحال آج دا نکتہ نوٹ فرمائیے. اہل حدیث دا عقیدہ، اہل حدیث دا نظریہ اور پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے علماء دا اور اکابرین دا نوجوانہ دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ لوگوں جس طرح پوری کائنات دی اندر انبیاء علیہ السلام اندر سب تو اعلیٰ تعرفہ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد بولے نہیں یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو اعلیٰ تعرفہ پیغمبر نے بالکل اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام دے صحابہ دے انبیاء دی طرح تمام انبیاء دے صحابہ نالو امام کائنات محمد پاک دا ہر صحابی بھی اعلیٰ تعرفہ ہے. حضرات گرامی کون صحابہ؟
گزشتہ سال دا سبق تواڈے سامنے یقیناً موجود ہوئے گا. غور فرمانا کیڑے صحابہ آج فتنہ اور فساد دا دورہ ہے. ہر ظالم دا بچہ صحابہ دے خلاف زبان درازیاں کردہ نظر آ رہا ہے. صحابہ دے خلاف لمبیاں زباناں بکواس کرنے واسطے نکال کے حضرات صحابہ دے خلاف بکواسات کرنے والے آئے دن بکواس کر رہے نے. مگر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان فیصلہ فرما چکی ہے جب تک کائنات دا اے نظام جاری و ساری رہے گا ہر نوجوان ہر مرکزی جمعیت دا فرد و بشر میدان عمل دی اندر آکے صحابہ دی عظمت دا جھنڈا اٹھاندا رہے گا اور دشمنان صحابہ نو منہ توڑ انشاءاللہ جواب دیندا رہے گا. اور مل کے کہو انشاءاللہ. جڑے دین واسطے بیٹھے ہو جا اچھی کہو انشاءاللہ. تواڈی آواز میرے تک آنی چاہیے. چلو دور نہ جائے, اسلام آباد نہ جائے, پر کم از کم یوتھ فورس دے قائد یقیناً حافظ فیصل افضل صاحب بیٹھے نے. میں انہاں کے درخواست بھی کراں گا جس طرح میرے شیخ مکرم نے عقیدہ ختم نبوت دی تحریک چلا کے پورے ملک کے پاکستان دی اندر بڑے بڑے اضلاع دی اندر میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت نو واشکاف لفظاں دی اندر بیان فرمایا. بالکل اسی طرح قائدین یوتھ فورس نو میں اپیل کراں گا پھر میدان عمل اندر آؤ. پورے ملک دی اندر اصحاب و اہل بیت عظام دی عزت و عظمت دا عنوان لے کے اٹھو. کراچی تک چلو اور کائنات دے دنیا دے دشمنان صحابہ نو بتا دو ملک ہمارا ہے. مل کے بولو صحابہ بھی اور اچھی بولو ملک بھی ہمارا ہے, صحابہ بھی ہمارے ہیں. ہم صحابہ کی عظمت کے لیے اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں پر کسی دشمن صحابہ کو ان پہ تبرہ کرنے کی اجازت دے سکتے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر غور کرنا. اللہ والو ذرا توجہ فرمانا کیڑے صحابہ. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا کائنات والو اگر ایمان لینا چاہتے ہو یا اللہ کنہ ورگا ایمان لائیے. اللہ پاک نے فرمایا ان آمنوا بمثلی ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللہ فرماندے نے صحابہ ورگا ایمان لینا. کنہ ورگا؟ صحابہ ورگا ایمان لینا. یا اللہ صحابہ دا ایمان اللہ فرماندے نے مینوں صحابہ دا ایمان بڑا پسند آیا. اس واسطے میں پوری کائنات دے سامنے صحابہ دا ایمان سیمپل بنا دیتا, صحابہ دا ایمان معیار حق بنا دیتا. اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ فرماندے نے میں صحابہ دے واسطے ایمان نو پسند فرما لیا, صحابہ دے واسطے ایمان دا انتخاب فرما لیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ.
اللہ فرماندے نے میں صحابہ کرام دے واسطے ایمان نو پسند فرما لیا او اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام یاد آیا اللہ پاک نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ فرماندے نے صحابہ کرام انہاں دے درجات اپنے اپنے مقام تھے، انہاں دا انداز سمجھو ذرا مقام جدا جدا ہے۔ اور لوگوں جویں صحابہ سارے برابر نہیں ہو سکتے مقام تے مرتبے دے اندر، ایویں سارے صحابہ بھی مقام تے مرتبے دے اندر برابر ہو نہیں سکتے۔ سارے صحابہ دا الگ الگ مقام ہے۔ توجہ فرمائیے، سارے صحابہ دے اندر 1400 صحابہ بدر والے آلہ بن گئے، 1400 دے اندر عشرہ مبشرہ آلہ بن گئے، عشرہ مبشرہ دے اندر 4 صحابہ آلہ بن گئے، خلفائے راشدین آلہ بن گئے۔ انہاں 4 دے اندر توجہ انہاں 4 دے اندر میرا صدیق اکبر سب نالو آلہ ہے۔ مل کے بولو سب نالو، اور مل کے بولو باواز بلند بولو، بغیر کھائے پیے بیٹھے ہو میرا صدیق سب نالو۔ آواز نہیں آئی۔ ایج فتنہ مٹایا نہیں جائے گا، ایج فتنے باغاں دا مقابلہ نہیں ہوئے گا، مقابلہ اودو ہوئے گا جب جرت علامہ شہید دی لے کے آؤ گے، جذبہ ثناء اللہ عمر سری والا لے کے آؤ گے، اودو دشمنانے صحابہ دا مقابلہ کرو گے اللہ دی رحمت نال۔ میں پھر کہنا چاہنا سارے صحابہ اندر 4 آلہ نے، انہاں 4 اندر میرا صدیق سب نالو سب نالو آلہ ہے۔ توجہ توجہ سب نالو آلہ ہے۔ اور میں درخواست کراں گا اہل تشیع دے سامنے، میں اپیل کراں گا حکمرانہ دے سامنے، خبردار اہل تشیع نو لگام دو، صدیق دے خلاف زبانہ مت کھولو، وگرنہ اگر کنٹرول نہیں کرو گے انشاءاللہ یوتھ فورس دا ہر جوان جذبہ جہاد لے کے دشمنہ دیے منہ اندرو گدی اندرو اور منہ اندرو زبانہ کھچ کے کتے کے پالتو پیشانی رہن گے سب کو انشاءاللہ۔ ایسا کرو گے نہیں بولے، ایسا کرو گے۔ اللہ پاک نے صحابہ دے بارے اعلان فرمایا ایمان انہاں دا، اللہ فرماندے نے مینوں بڑا پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو بڑا پسند آیا۔ دلیل ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا صحابہ دا ایمان گواہیاں رب دے رہنے، غور کرنا اللہ فرماندے نے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے ہاجروا جنہ ہجرتہ کر لیاں ایمان دی خاطر، کیڑے صحابہ جنہ نو جنہ دے کراچو بار کڑیا گیا، کیڑے صحابہ وَعُوذُوا فی سبیلی۔ اللہ فرماندے نے میرے راہ دے اندر انہاں نو ستایا گیا، میرے راہ دے اندر انہاں دے گلے کر دیتے گئے، میرے راہ دے اندر انہاں دے بچے ذبح کر دیتے گئے۔ سیال کوٹیو جملہ سنبھال کے رکھنا، نبی دے صحابہ نے گردنہ کٹا لیا، پیغمبر دے صحابہ نے بچے کوہالے، اور گج کے بولو ایمان چھڑیا نہیں بولے ایمان چھڑیا۔
ایمان نہیں چھڈیا اج تبررائی کہندا ہے صحابہ ایمان تو بدل گئے صحابہ ایمان تو پھر گئے زبانہ بند کرو غور کرو موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ایمان لے آئے مولانا میرے فضیلت الشیخ مولانا انصر جوید صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما دے میرے محترم ملک کا مقام چودھری اسلم مرحوم دے یار سجن ہم سفر میرے نال بیٹھے نے انہاں نو پوچھ لو کلیم پیغمبر علیہ السلام دے ایمان لے آن والے نبی پاک دے پہلے نبی پاک موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ ایمان لے آئے جادوگر ایمان لے آئے فرعون بولیا کی کہندا ہے ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین فرعون کہندا ہے میں تواڈے ہاتھ کٹ دیاں گا پیر کٹ دیاں گا میں تواڈے ہاتھ کٹ دیاں گا ورنہ جناب کلمہ چھڑ دو اللہ اللہ موسیٰ پیغمبر دے صحابی دا منٹاں دے صحابی نے اجے نماز نہیں پڑھی اجے کچھ عمل نہیں کیتا 5-10 منٹ دے صحابی نے قرآن پڑھئے یوتھ فورت دے جوانوں قرآن نال یاری لگاؤ حدیث رسول اللہ نال یاری لگاؤ او دی وجہ صحابہ نو پرکھن واسطے کسی ظالم دی کتاب بنیاد نہ بنا خلافت و ملوکیت بنیاد نہ بنا تاریخی روایات نو بنیاد نہ بنا اگر صحابہ نو دیکھنا چاہنے رب دے قرآن اندر دیکھا کر محمد پاک دی زبان پاک اندر دیکھا کر اللہ اللہ کہڑے صحابہ میں بات جڑی کر رہا ہاں اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے پیغمبر موسیٰ پیغمبر دے صحابی اعلان کر دے نے فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ جو کر سکنا کر گزر اسا کلمہ پڑھیا ان کلمہ پڑھنے تو بعد اسی گردن کٹا سکنیا اپنی جناب ہاتھ کٹا سکنیا سولیاں تے چڑھ سکنیا پر گج کے بولو کلمہ توحید چھڈ نہیں سکدے اور موسیٰ پیغمبر دے صحابی 10 منٹ دے صحابی نے کلمہ نہیں چھڑیا سولی چڑھ گئے کلمہ نہیں چھڑیا جنہ صحابہ نے قرآن مصطفیٰ تو پڑھیا جنہ صحابہ نے نوازہ مصطفیٰ دے پیچھے کئی سالہ دور نبوت اندر پڑھیا او محمد دے صحابہ کیویں بدل گئے سمجھاؤ کیویں بدل گئے آؤ ذرا میں دلیل دینا چاہنا روایات اندر آندا ہے غور کرنا روایات دے اندر آندا ہے حضرت سمیہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ عورت ذات ہڈیاں دا ڈھانچہ اے میں دلیل دین لگا حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھیا کی پڑھیا کلمہ پڑھیا کیڑا کلمہ 2 جزاں والا مل کے بولو کیڑا اور 2 جزاں والا لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے ذرا بلند آواز نال بولیے محمد الرسول اللہ اے جملہ کولو نہ بنا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ساڈے جذبات نو بھڑکایا نہ کرو ساڈی نظر دے اندر کلمہ 2 جزاں والا ہے جناب سمیہ نے کلمہ پڑھیا ابو جہل کہندا چھڑ دے کلمہ ورنہ مر جائیں گی آپ نے فرمایا اے ابو جہل جو مرضی کر لا میں گردن کٹا سکنیا پر محمد پاک دا پڑھایا کلمہ چھڑ نہیں جا سکتی روایات اندر آندا ہے 2 اونٹاں نو منگوایا ایک لت نو ایک اونٹ نال بنیا دوجی لت نو دوجی نال بنیا ہن کہندا کلمہ چھڑ دے آپ نے فرمایا جان چلی جائے گی پر میں محمد دی طالبہ ہاں میں کلمہ چھڑ نہیں سکتی اور لوگو اے عورت زرادہ ایمان کتنا پکا ہے اے محمد پاک دی یونیورسٹی دی طالبہ ہے اور اسلام دی پہلی شہیدہ ہے لوگو
2 لخت وجود کرا لیا، پر ماں جی سمیہ نے کلمہ نہیں چھوڑیا اور پوری دنیا دے کافرانو با زبانے بتا دیتا اسی محمدی ہاں، اسی کلمہ پڑھن والیاں ہاں، اسی ذبح ہو سکنیاں ہاں، پر کلمے نالو یاری توڑ نہیں سکتیاں۔ اے ہے نبی پاک دے صحابہ۔ آؤ میں ایک صحابی دی گل کراں، بات کسے ٹھکانے تے لیاواں، روایات اندر آندا ہے، ذرا غور فرمانا۔ حضرت خبیب سب کہہ دو رضی اللہ ہو، ویسے نا بولنے چ بڑے سست ہو، جویں اسی دے کراچی دے نوجواناں نو بلا لیا، تسی سیال کوٹی نہیں بول دے، کی ہو گیا تانوں یار، کیویں مقابلہ کرو گے؟ ساڈا اجے بھی جوش ایمان ہے، باوجود اکاڑوی بیمار ہون دے، مگر میں بیمار نہیں ہاں اللہ والو، میرا دل بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، او دی وجہ میرا دل دولت توحید نال سرشار ہے، میرا دماغ اصحاب و اہل بیت دی محبت دی اندر میرے دوستو ہمہ وقت تیار ہے۔ اس واسطے اگرچہ میں بظاہر بیمار سے مگر میرا جذبہ ہے، سنیے ذرا حضرت خبیب سب کہہ دو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھیا، انہوں نے آپ نو قید کر دیتا گیا، مکہ دے کافرہ نے پانی بند کیتا اور میرے دوستاں انہوں نے جناب قید خانے دے اندر مکان دے اندر محصور کر دیتا گیا۔ اور لوگوں توجہ کرنا، حضرت خبیب دا دانا پانی بند کر دیتا گیا، جدو زمین والیاں نے کھانا پینا بند فرما دیتا، بند کر دیتا، اللہ پاک نے غیب دے خزانیاں دا اعلان فرما دیتا، اللہ پاک نے گچھے کھجوراں گچھے جناب انگوراں دے عطا فرمائے۔ اور کون خبیب ہے؟ ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، پیراں اندر بیڑیاں، لوگوں توجہ، جدو خبیب نو تختہ دار تے لٹکایا گیا، روایات اندر آندہ ہے، آپ نے اس مقام تھے ایک انداز بولیا، وَلَسْتُ بَالِي ہِینَا اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى يَشْكِلْ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي۔ کون خبیب نے؟ کسی پنجابی والے نے اردو والے نے ترجمہ کیتا، فرماندے نے اگر تم آج بھی توبہ کرو اسلام کو چھوڑو تو ہم تم کو رہا فرمائیں گے، خوشحال کر دیں گے، اور نہ مانو گے تو پھر دونوں کو سولی پر چڑھائیں گے۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت کا مزہ تم کو چکھائیں گے، اور اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و زر ملے ہمیں اسلام کے بدلے تو تھوک دے اس پر، اور محمد سے صلی اللہ ہو، بولو تے سے صلی اللہ ہو، اور محمد سے نہ پلٹیں گے ملے ہم کو، اے خدائی بھی بغیر اسلام کے ہم کو جہنم ہے رہائی بھی۔ آخری بات کرنا، غور فرمانا میرے دوستہ، توجہ فرمانا، کیڑے صحابہ جنہاں نے ایمان دی خاطر جاننا دے دیتیا نے، جنہاں نے ایمان دی خاطر وجود دے ٹکڑے کرا لینے، اللہ پاک دا قرآن بولیا، یا اللہ انہاں نو مارا کیوں پہیاں نے، ہتھاں اندر حد کڑیاں کیوں آ گئیاں نے، پیراں اندر بیڑیاں کیوں آ گئیاں نے؟ اللہ فرماندے نے میں دساں، یا اللہ بیان کر، مولا فرماندے نے رب دے قرآن دا 17واں پارا سورہ حج ہے، بولو کیڑی سورت ہے؟ سورہ حج ہے۔ اللہ سب نو حج دا فریضہ عطا فرمائے۔ حج سورت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں دساں میرے
کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، پھر کیوں مارا پیاں؟ مولا فرماندے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ صحابہ دا نعرہ اے جملہ میں دہرانا چاہنا اور تواڈیاں زباناں تو کہلوانا چاہنا، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے جذبہ ایمانی نال جواب دینا۔ صحابہ دا نعرہ کیا ہے؟ ربنا اللہ دا مانا سارے صحابہ دا نعرہ ہے یا اللہ مدد، مل کے بولو یا اللہ، اونچی بولو۔ نعرہ صحابہ نے کی لگایا؟ یا اللہ۔ اور جڑا نعرہ نبی دے صحابہ نے لگایا اوہ نعرہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے لگایا، اوہ نعرہ میرے حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر نے لگایا، اوہ نعرہ میرے قائد یوتھ فورس نے لگایا۔ کیا نعرہ ہے؟ مل کے کہیے یا اللہ۔ جڑے یا اللہ مدد منگدے نے مندے نے کرسیاں چھڑ کے کھڑے ہو کے اعلان کرو یا اللہ، مل کے بولو یا اللہ یا اللہ، اور دونوں ہاتھ چک کے کہو یا اللہ۔ اس واسطے میرے علی دا نعرہ یا اللہ مدد ہے، میرے حسین دا نعرہ یا اللہ مدد ہے، ایتے سوا کسے صحابی نے یا علی مدد دا نعرہ نہیں لگایا۔ سب نعرے غلط نے، ایک نعرہ ٹھیک ہے یا اللہ، یا اللہ مدد والا۔ اور میں گل کھویں مکھاما، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ نے، بولو اے میرے صحابہ نے، آخری گل کریں تو جو اے میرے صحابہ نے، اگر انہا تو کوئی کمی پیشی وہ بھی جائے، اللہ فرماندے نے میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ آؤ میں دلیل عرض کراں، آج میں اشارہ کرنا زندگی رہی اگلے سال نقطہ مکمل ہوئے گا، جے کر زندگی رہی اللہ نے چاہیا اور جماعت دا پیار نہ رہا، اور انشاءاللہ اے پیار رہے گا۔ بولو اے پیار ہے، پیار کرو مرکزی جمعیت نال۔ اگر میں بیمار بھی ہاں، مرکزی جمعیت محبت دا اظہار کرنے والی ہے، اس واسطے میں دعوت ہے فکر دیا گا، جماعتی بن جاؤ، ایک والے بن جاؤ۔ اللہ بھی ایک ہے، امیر بھی ایک ہی من لو اللہ والو، کامیابی دے اندر ہے۔ قربان جاواں، گل کیڑی کرنا چاہنا، بڑیاں دلیلہ نے، ایکو دلیل عرض کر کے میں بات ختم کرنا۔ کیڑے صحابہ جنہاں نو اللہ نے غلطیاں، اور بولو غلطیاں معاف کر دیتیاں نے، کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر جنگ احد دا واقعہ بیان کر دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا نبی دے صحابہ تو غلطی ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا او میرے صحابیوں، میرے صحابہ نے اولئک حزب اللہ، صحابہ میری جماعت ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اپنی جماعت بارے آپ اعلان کرنا والا قد افا عنکم، اور نبی دے صحابیوں تواڈے تو جو ہو گیا میں رب نے تانوں معاف کر دیتا ہے، تیری معافی دا فیصلہ قیامت نو ہوئے گا۔ نبی دے ہر صحابی دی معافی دا فیصلہ اللہ نے نقد فرما کے کائنات نو سمجھایا۔ صحابہ میرے نے، میں صحابہ دا، تے جویں صحابہ میرے میں اللہ صحابہ دا، ایویں جنت میری ہے، الار صحابہ دے نام کر دیتی ہے۔ نبی دا ہر صحابی آج بھی جنتی ہے، کل بھی انشاءاللہ جنتی ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن ہر بندے دا فیصلہ ہوئے گا، پر نبی دے صحابہ دے جنتی ہون دا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیویں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، جنہ تے اللہ راضی ہے تسی بھی راضی ہو جاؤ۔ بھنگی راضی نہ ہوئے، بے شک نہ ہوئے، کوڑیاں تے لیٹے ماتم کرے،
جو مرضی کرے نبی دے صحابہ رب صحابہ دا جنت نامے لا دیتی ہے اللہ عمل دی توفیق دے صحابہ دا پیار اللہ نصیب فرمائے صحابہ دے واسطے جانا قربان کرنے دا عزم بالجزم فرماؤ اے دے اندر کامیابی ہے اللہ اکبر اللہ پاک منو تینو صحابہ کرام دا اہل بیت اعظام دا سچا پکا پیار نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین